السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ تیسری کہانی کا ٹائٹل میرے سامنے تھا، اپارٹمنٹ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ پہلی دو کہانیوں کی طرح اس بار بھی میرے کانوں میں آواز پڑی۔ میں نے فوراً گردن اٹھا کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک بار پھر ایک لڑکی بیٹھی تھی، لمبا سا قد اور گوری چٹی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ ابا جی کا تبادلہ شہر سے دور ایک قصبے میں ہوا تھا۔ ابا جی کو اس قصبے میں رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ملا تھا، 2 کمروں، کچن اور ملحقہ واش رومز پر مشتمل۔ یہ اپارٹمنٹ شاید چند سال پہلے ہی تعمیر کیا گیا۔ ہمارا خاندان بھی اس اپارٹمنٹ کی طرح چھوٹا سا تھا۔ میں، میری چھوٹی بہن اور اماں ابا، ہم سب بہت اچھی اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ابا جی نے ہم بہنوں کو کبھی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ میں اس وقت اپنی گریجویشن مکمل کر چکی تھی، جبکہ ہانیہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ خیر، ہم سب ابا جی کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئے۔ شروع کے چند دن آرام سے گزرے۔ ہانیہ کا قصبے سے کچھ دور ایک نسبتاً اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا گیا۔ میں ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے کوشش میں لگ گئی۔ ابا جی دن کو ڈیوٹی پہ چلے جاتے، اماں گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ اس طرح ہم رفتہ رفتہ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے لگے۔ چند دن میں ہمسایوں کے ہاں بھی آنا جانا لگ گیا۔ اسی وقت ہمیں ایک ہمسائی نے خبردار کیا کہ یہ اپارٹمنٹ انتہائی پراسرار ہے، جو بھی یہاں آتا ہے ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ مگر ہمیں ان باتوں پہ زیادہ یقین نہ تھا، اس لیے ہنس کر ٹال گئے۔ اس کی آواز میں ایک جادو تھا۔ وہ بہت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے اس لہجے کی بنیاد پر اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ہانیہ میرے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ میری عادت تھی کہ 12 تک بیٹھ کر مطالعہ کرتی اور پھر سو جاتی۔ اپنی روٹین کے مطابق میں نے ناول سائڈ پر رکھا اور بتی بجھانے کے لیے اٹھی۔ جو ہی میں لائٹ آف کر کے مڑی، میرے سامنے انتہائی خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری جگہ پر سفید لباس میں ملبوس کوئی عورت ہانیہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا قد لمبا، بال انتہائی باریک اور چہرہ ایسے تھا جیسے ہڈیوں کے اوپر مصنوعی جلد لگا دی گئی ہو۔ میں خوف کے مارے زور سے چلائی اور واپس سوئچ کی طرف مڑی۔ جیسے ہی لائٹ دوبارہ آن کی اور مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے لائٹ یوں ہی جلی رہنے دی اور ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ شکر ہے کہ ابا یا اماں نے میری چیخ نہیں سنی، ورنہ میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے یقین دلاتی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں اس کی آواز کے خمار میں تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہ بولتی رہے۔ دوسرے دن میں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ دن بھر میں کچھ خوفزدہ، کچھ حیران رات والے واقعے بارے سوچتی رہی۔ شام ہوئی، ابا واپس آ گئے۔ کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر باتیں ہوئیں، پھر ابا باہر چلے گئے۔ اماں اور ہانیہ ڈرامہ دیکھنے لگ گئیں۔ میں کچن میں برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ کام مکمل کرنے کے بعد میں ہاتھ دھو کر جو ہی مڑی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہی عورت کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ پہلے کی طرح اس نے ایک لمبا سا گاؤن نما سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سوائے مردگی کے کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ اپنی خوفناک نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں چلائی۔ کیا ہوا عائشہ؟ شاید اس بار اماں تک میری آواز پہنچ چکی تھی۔ جو ہی اماں نے آواز لگائی، وہ عورت پہلے کی طرح غائب ہو گئی۔ میں نے تھوڑی دیر اپنے خوف پر قابو پایا اور پھر کہا، کچھ نہیں اماں، چوہا تھا، چوہا۔ ادھر سے امی اور ہانیہ کی مشترکہ کہکہوں کی آواز آئی، مگر میری توجہ ان کہکہوں پر نہیں بلکہ اس تیسری آواز پر تھی، جو ان کے کہکہوں کے ساتھ گونج رہی تھی، جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہو۔ میں فوراً امی اور ہانیہ کی طرف دوڑی۔ مجھے یوں ہانپتا کانپتا دیکھ ہانیہ ایک بار پھر ہنسی۔ کیا آپی، اتنی بڑی ہو کر اتنے چھوٹے چوہے سے ڈر گئی ہو؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اماں کے ساتھ دبک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پیار سے میری گال تھپ تھپائی اور پھر ڈرامے میں مشغول ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہر جملے کے ساتھ میری اس کی طرف کشش بڑھتی جاتی تھی۔
میں نے اپنی توجہ بٹانے کے لیے سگریٹ سلگائی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی مگر کچھ نہ ہوا۔ صبح ہوئی اور سب اپنی روٹین پر لگ گئے۔ شام تک میں اسی تذبذب میں رہی کہ اماں کو بتاؤں یا نہ۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر آج رات پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو صبح ہوتے ہی میں اماں کو بتا دوں گی۔ ابا جی کی اس رات نائٹ ڈیوٹی تھی۔ کھانا کھا کر ہانیہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے ادھر ہی اماں کے ساتھ سو گئی جس رات ابا ڈیوٹی پہ ہوتے۔ ہانیہ ایسا ہی کرتی، مطلب اس رات مجھے اکیلے سونا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اکیلے سونے سے اس قدر خوف آ رہا تھا، مگر سونا تو اکیلے ہی تھا۔ رات 12 بجے تک معمول کے مطابق میں ناول پڑھتی رہی مگر میرا ذہن منتشر رہا۔ میں خوفزدہ کسی خوفناک واقعے کے انتظار میں تھی مگر کچھ نہ ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائٹ آف کی اور فوراً لیٹ کر اپنے اوپر چادر لے لی، جیسے کسی خطرے کی صورت میں وہ چادر ہی میرا واحد سہارا تھی۔ مختلف آیات کا ورد کرتے کرتے مجھے نیند نے آن لیا۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب کسی پائل کی چھن سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی پائل پہنے میرے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ رفتہ رفتہ پائل کی آواز بڑھنے لگی، پھر اس کے ساتھ ہی خوفناک کہکہوں کی آواز بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے چادر کو سختی سے اپنے اوپر لے لیا۔ خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر ڈر کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی۔ یہ معاملہ کئی منٹوں تک چلتا رہا، تب اچانک پائل اور ہنسنے کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر تک ایک گمبھیر سناٹا چھایا رہا، پھر مجھے ایسے لگا جیسے پاؤں کی طرف سے کوئی بیڈ پر بیٹھا ہو۔ میں نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ اب کسی لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پہلے پہل تو صرف سسکیاں تھیں مگر آہستہ آہستہ وہ سسکیاں باقاعدہ رونے کی آواز میں ڈھل گئیں، جیسے کوئی انتہائی کرب میں ہو۔ رونے کی آواز اب بین میں تبدیل ہونے لگی، جیسے رونے والے کا کوئی مر گیا ہو۔ مارے خوف کے میری سانس اکھڑنے لگی۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی مگر مجھے وہ یاد ہی نہ آ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی آواز میں بے چینی اور خوف تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے بات کروں، اس کی ڈھارس بندھاؤں، مگر جانتا تھا کہ یہ سب لا حاصل ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے جذبات محض اس لا حاصل کے ڈر سے مار ڈالتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں سوائے اسے سننے کے کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ مگر بے چین اس کی طرف متوجہ رہا۔ میں نے اس خوفناک آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں مگر وہ آواز بدستور کرچیوں کی طرح میری سماعتوں کو گھائل کیے جا رہی تھی۔ جب کافی وقت تک یہ سلسلہ نہ رکا تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے ایسا کرنا شاید ناممکن تھا مگر تب ہی مجھے ابا جی کی بات یاد آئی۔ میری عائشہ تو بہت ہی بہادر ہے۔ ابا جی ایسا تب کہتے جب میں کسی مشکل میں ہوتی۔ ابا جی کی یہ بات یاد آتے ہی میری ہمت کچھ بحال ہوئی۔ میں نے فوراً اپنے بیڈ سے جست لگائی اور دوڑتے ہوئے بورڈ کی جانب بڑھی۔ میرا اضطراب اس کی آواز کی لرزش کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا، کاش میں اسے حوصلہ ہی دے پاتا۔ بظاہر اس لڑکی کی کہانی پچھلے 2 کرداروں کی نسبت عام سی لگتی تھی مگر اس کی آواز میں نرمی اور لہجے کی معصومیت مجھے اس کی طرف مسلسل مائل کیے جا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بول پڑا، پھر کیا ہوا؟ پہلے کرداروں کی طرح اس نے بھی میری بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، میں اس سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے بھی میرے ہونے کا ادراک ہو مگر میرے چاہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میں لائٹ کا سوئچ آن کر کے جیسے ہی مڑی وہاں پر کوئی نہ تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں وہیں سے الٹے قدموں مڑی اور گرتے پڑتے اماں کے کمرے تک پہنچی۔ میں نے دیوانہ وار کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں اور ہانیہ حیران پریشان دروازے پر موجود تھیں۔ کیا ہوا ہے عائشہ؟ میری جان کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ اماں کے لہجے میں اضطراب تھا مگر میں اس وقت کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہ تھی۔ ہانیہ نے مجھے شانوں سے پکڑا اور بیڈ تک لے گئی۔ آپی تم بیٹھو یہاں، میں پانی لاتی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں بس نیچے منہ کیے ہانپتی کانپتی جا رہی تھی۔ اماں نے میرا سر پکڑا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟
اماں کی گود میں آ کر میرا کچھ حوصلہ بحال ہوا۔ اتنے میں ہانیہ پانی لے آئی۔ پانی پی کر کچھ حواس بحال ہوئے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میری بہادر بچی اتنی کیوں ڈری ہوئی ہے؟ اماں نے میرے سر پر اپنا نرم سا ہاتھ پھیرا۔ میں نے ایک نظر اماں اور دوسری ہانیہ پر ڈالی، پھر منو ان انہیں تمام واقعات بتا دیے۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے مجھے دیکھا، جیسے وہ کچھ بولنا چاہتی ہو، پھر کچھ لمحے سوچنے کے بعد گویا ہوئی۔ کل آدھی رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں پانی لینے کچن میں پہنچی۔ وہاں میں نے کرسی پر آپی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ انتہائی غصے میں مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو ایک دم سے کرسی سے کھڑی ہوئی اور میرے سامنے آ گئی۔ میں کافی سہم گئی۔ آپی کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ انہوں نے سختی سے مجھے شانوں سے پکڑا اور کہا کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ یہ آپی کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہتے ہی آپی فوراً کچن سے نکل گئی۔ جب میں بھاگ کر کمرے میں واپس پہنچی تو آپی سکون سے وہاں سوئی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچ کر کہ شاید آپی نیند میں چل رہی ہو، چپ ہو گئی۔ ہانیہ کا اتنا کہنا تھا کہ میں اور اماں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ میں تو زندگی میں کبھی نیند میں چلی ہی نہ تھی۔ پھر اماں نے ہم دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا تم دونوں ڈرو نہیں، میں صبح جیسے ہی تمہارے ابا آتے ہیں ان سے بات کرتی ہوں۔ ابھی تم دونوں میرے پاس سو جاؤ۔ میں اور ہانیہ وہیں اماں کے پاس سو گئے۔ صبح ہانیہ کالج چلی گئی، ابا آتے ہی سو گئے۔ میں اور اماں ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی ابا جاگے انہیں ناشتہ دیا۔ ناشتے کے دوران ہی ابا نے میری اور اماں کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا؟ آج دونوں ماں بیٹی پریشان کیوں ہیں؟ ابا کے یہ کہتے ہی اماں نے میرے اور ہانیہ کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بیان کر دیے۔ ابا نے ساری بات غور سے سنی اور گویا ہوئے، اچھا تو یہ بات ہے، چلو تم لوگ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ابا باہر چلے گئے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بولتی رہو، تم چپ ہوتی ہو تو دنیا بھر کی مصیبتیں یاد آ جاتی ہیں، تم بولتی رہو۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ اس کا وہ نرم اور شیریں لہجہ مجھے پاگل کیے جا رہا تھا۔ وہ جب بولتی مجھے لگتا جیسے آبشار بہہ رہی ہو، جیسے اس آبشار کے ساتھ بیٹھے سازندے ساز چھیڑ رہے ہوں، جیسے انہی سازوں کے بیچ کوئل کوک رہی ہو۔ اس کی آواز مجھے کالا جادو لگنے لگی جو تیزی سے مجھے اپنے گھمبیر سایوں میں لپیٹ رہا ہو۔ میں نے مضطرب پہلو بدلا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ موم کا مجسمہ مجھے دیکھے جا رہی تھی، مگر ان آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا۔ دوپہر کو ابا واپس آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ شکل سے وہ 30 سے زیادہ کا نہ تھا۔ اماں اور میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بولے، یہ ولی شاہ ہیں، ایک دوست نے میری ملاقات ان سے کروائی۔ شاہ صاحب کافی علم و عمل والے بندے ہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہ معاملہ حل کر دیں گے۔ میں نے اور اماں نے حیران ہو کر اوپر سے نیچے ولی شاہ کو دیکھا۔ وہ کسی بھی زاویے سے کوئی پیر یا بزرگ نہ لگتے تھے۔ چہرے پر انتہائی ہلکی سی برائے نام داڑھی، بلیک ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ تو کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہی لگتے تھے۔ اسی حیرت میں یا اماں انہیں بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہہ پائے۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ گیا ہوں، مگر آپ میرے حلیے پر نہ جائیں، میں کوئی روایتی پیر یا بزرگ نہیں ہوں، ولی شاہ نے ہماری پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اماں کو انہیں بٹھانے کا خیال آیا۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے سارے گھر کا چکر لگانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ابا ساتھ جانے لگے تو انہوں نے ابا کو روک دیا، میں اکیلا جاؤں گا، یہ کہہ کر انہوں نے ہم سب کو باہر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گویا ہوئے۔ عام طور پر میرے پاس جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو میں سب سے پہلے متعلقہ شخص کی سائیکی چیک کرتا ہوں، مگر آپ لوگوں کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سب باشعور اور پڑھے لکھے ہیں، اور دوسرا میں نے جیسے ہی آپ کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی نیگیٹو انرجی تھی۔ باتوں کے دوران کئی بار محسوس ہوا کہ عائشہ کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق بھی ہے، لیکن جب میں اندر داخل ہوا تو ساری بات مجھ پر واضح ہو گئی۔ ولی شاہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئے، جیسے وہ بولنے کے لیے الفاظ کے تانے بانے بن رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ہم تینوں کی طرف دیکھا اور محتاط انداز میں بولے، مجھے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے
کہ میں پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایسا صرف اس جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں ایسی مخلوق وافر مقدار میں ہو اور بہت شدت کے ساتھ ہو۔ میں جیسے ہی عائشہ اور ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوا، وہاں میں نے کچھ عجیب سے مناظر دیکھے۔ ان کے بیڈ پر ایک کفن پوش عورت بیٹھی تھی۔ بیڈ کے ارد گرد 3-4 بچے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں کی جگہ پر کالے گڑے اور چہرے پر کہیں کہیں دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کے چہرے مجھ پر تھے۔ میں وہاں سے نکل کر آپ لوگوں کے کمرے میں گیا۔ وہاں وہی عورت بیڈ کے سرہانے کھڑی تھی۔ بیڈ پر ہانیہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ عورت رفتہ رفتہ ہانیہ کے اوپر جھکتی جا رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور مجھ پر غرائی۔ میں فوراً باہر نکل آیا۔ ولی شاہ چپ ہو چکے تھے۔ ہم تینوں حیران پریشان ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے، کیونکہ ہانیہ تو ابھی کالج سے لوٹی ہی نہ تھی۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ میں نے سگریٹ کا پیک اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگائی۔ دھوئیں کے بیچ سے اس کا چہرہ مزید جاذب نظر ہو رہا تھا۔ میرے لیے اس کے حصار سے نکلنے کے تمام راستے بند ہوتے جا رہے تھے۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں، اس بات کو حوصلے اور تسلی سے سنیے۔ یہ مخلوق انتہائی طاقتور ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہی ہے، مگر اب یہ ہانیہ کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے۔ ابھی میں یہ نہیں جان سکا کہ عائشہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، لیکن آپ سب کو محتاط رہنا ہوگا۔ یہ مخلوق تیزی سے ہانیہ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے ہانیہ سے بھی کچھ نہیں کہنا۔ آج رات کسی طرح آپ لوگ گزار لیں، میں کل صبح کوئی نہ کوئی حل تلاش کر کے آؤں گا۔ ولی شاہ یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن ہمیں شدید پریشانی اور الجھن میں ڈال گئے۔ میں ان کی بات کا ہرگز یقین نہ کرتی اگر یہ سب خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ ان کی بتائی گئی کچھ آیات وغیرہ پڑھ کر ہم نے کمروں کے گرد حصار کھینچا۔ ہانیہ ان کے جاتے ہی کالج سے واپس آ چکی تھی۔ اسے ہم نے سرسری سا بتایا کہ کوئی چھوٹا موٹا سایہ ہے، مگر گھبرانے کی بات نہیں۔ ابا نے آج چھٹی لے لی تھی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو اپنے اپنے بستر انہی کے کمرے میں لگانے کا کہا۔ رات کے کسی پہر ہانیہ کی خوفناک چیخوں سے ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھتے ہی اپنے ساتھ دیکھا تو ہانیہ وہاں موجود نہ تھی۔ اماں ابا بدحواس اوپر دیکھی جا رہے تھے۔ میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ہانیہ کا جسم ہوا میں معلق تھا، اس کے بازو اور ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اماں زور زور سے کلمہ پڑھنے لگ گئیں اور ابا ولی شاہ کی بتائی گئی آیات کا ورد کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ کا جسم دھڑام سے اپنی جگہ پر گرا، مگر اس سے پہلے کہ ہم سنبھلتے، پلک جھپکتے ہی کسی اندیکھی طاقت نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کمرے سے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ہم تینوں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے۔ ہانیہ کی دردناک چیخیں مجھے پاگل کیے جا رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی، ابا مجھے بچا لو، اماں آپی۔ اماں اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ وہ مخلوق ہانیہ کو ہمارے کمرے میں لے گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اندر جاتے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر سے مسلسل ہانیہ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابا نے پہلے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر جب ناکام ہوئے تو دوڑ کر اپنا موبائل لے آئے اور کسی کا نمبر ملانے لگے۔ میں زور سے دروازہ بجانے لگی، خدا کے لیے چھوڑ دو میری بہن کو، مجھے لے لو، مگر میری بہن کو چھوڑ دو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کے چلانے کی آواز بھی بند ہو گئی۔ اس کی آخری بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ کہیں سے آگے سوچنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ میں بس چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ ہم تینوں مضطرب دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ ابا اس وقت تک کسی کو فون کر چکے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ولی شاہ ہوں گے۔ جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو اماں دروازہ پیٹنے لگی۔ کون ہو تم؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ اماں کو ایک زوردار دھچکا لگا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے انہیں ہوا میں اچھالا ہو۔ اماں سیدھا پچھلی دیوار پر جا لگی۔ ان کا سر شاید پھٹ گیا تھا۔ خون ان کے چہرے سے ہوتا ہوا ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگا۔ میں اور ابا اماں کی طرف دوڑے۔ ابھی اماں کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ کمرے سے ہانیہ کی ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ اماں کی طرف دوڑتے دوڑتے ہم دونوں واپس کمرے کی طرف پلٹے۔ دروازہ شاید کھل چکا تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہانیہ دیوانہ وار اپنا سر دیوار پر مارے جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کا سر پکڑ کر دیوار سے ضربیں لگا رہی ہے۔ ابا جیسے ہی اس کے نزدیک گئے، ہانیہ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، ابا کے سینے سے ٹکرایا اور ابا کئی فٹ پیچھے جا کھڑے ہوئے۔
اتنے میں دروازے کی بیل بجی۔ ابا چلائے، عائشہ دروازہ کھولو، شاہ صاحب ہوں گے۔ میں شاید زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اتنا تیز دوڑی تھی۔ جو ہی دروازہ کھولا ولی شاہ سامنے کھڑے تھے۔ مجھ سے ہم کلام ہوئے بغیر ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ اماں کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ آپ آنٹی کو دوسرے کمرے میں لے جائیں اور ان کی مرہم پٹی کریں، میں سنبھالتا ہوں یہ سب۔ ولی شاہ نے مڑ کر مجھے کہا۔ میں روبوٹک انداز میں ان کے کہتے ہی اماں کی جانب دوڑی۔ اماں ہانیہ کے پاس جانے کے لیے ضد کرنے لگی تو ولی شاہ نے سختی سے انہیں مخاطب کیا۔ دیکھیں، اگر آپ اس طرح ضد کرتی رہیں تو میں ہانیہ کو نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ سنتے ہی اماں جلدی سے اٹھیں اور میرے ساتھ چل دیں۔ میں نے ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا، ولی شاہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اماں کو بیڈ پر بٹھایا، وہ روئے جا رہی تھی۔ میرے پاس ان کی تسلی کے لیے الفاظ بھی نہ تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس کا ایک حصہ اماں کے زخم والے حصے پر باندھ دیا۔ عائشہ، خدا کے لیے اندر جا، میری ہانی کی خبر لا، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی، فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ میری نبض جیسے اب اس کی آواز کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیسی قوت تھی؟ وہ آواز جیسے میرے لیے گریوٹی بن گئی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ اندر کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ ہانیہ اب ہانیہ نہ تھی، اس کے چہرے پر بڑی بڑی دراڑیں پڑ چکی تھی، منہ سے کوئی کالا مایا بہہ رہا تھا۔ اس کا دودھیا چہرہ اب سیاہ ہو چکا تھا، کن پٹیوں پر رگیں ایسے پھولی ہوئی تھیں جیسے ابھی پھٹیں۔ وہ ایک کونے پر دبکی بیٹھی تھی، چہرے پر عجیب سی طنزیہ مسکان تھی، اسے دیکھنا ہی اذیت تھی۔ میں نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ ولی شاہ کی مٹھی میں کچھ تھا جس پر وہ وقفے وقفے سے کچھ پڑھ کر پھونک مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مٹھی کھولی، شاید کوئی سرمائی رنگ کا سفوف تھا جو انہوں نے ہانیہ کی طرف اچھالا۔ پورا گھر خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا، رونے، دھاڑنے، بیان کرنے کی آوازیں، جیسا ایک پورا خاندان مل کر ماتم زدہ ہو۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یہ سلسلہ چند منٹ چلتا رہا، پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں نے ہانیہ کی طرف دیکھا، وہ اوندھے منہ فرش پر پڑی تھی۔ دوڑ کر اس کے پاس گئی، کانپتے ہاتھوں اس کا چہرہ سیدھا کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب عائشہ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہوا ہو۔ میں اس کا غم اپنے اندر جذب ہوتا محسوس کرنے لگا تھا، اسی لیے مجھے نکوٹین کی طلب ہوئی، سگریٹ کی، جو نہ جانے کتنے سالوں سے ایسے موقعوں پر میرا خوب ساتھ نبھاتی تھی۔ بعض اوقات تو یہ سگریٹ مجھے اپنی محبوبہ لگنے لگ جاتی۔ میرے سگریٹ سلگاتے ہی اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ وہ ہماری ہانیہ ہی تھی، مگر اس کے چہرے کی وہ سرخی پلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس کے ہونٹ جو مسلسل مسکراتے رہتے آج بھنجے ہوئے تھے۔ اپنی معصوم بہن کو اس حالت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اب کل تک اسی حالت میں رہیں گی، آپ انہیں بیڈ پر لٹا دیں، فکر نہ کریں، باقی رات اب کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر ولی شاہ باہر چلے گئے۔ میں نے ابا کی مدد سے ہانیہ کو بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ اماں اب کمرے میں آ چکی تھی۔ ایک چادر اس کے اوپر اوڑھ کر میں ابا کے ساتھ باہر چلی آئی۔ اماں وہیں ہانیہ کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت کرنے لگ گئی۔ ان کے چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ ولی شاہ باہر ٹہل رہے تھے۔ امجد صاحب، مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابا مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ پچھلے 2-1 گھنٹے میں جو مصیبت ہم پر گزری تھی، ابا اس کے حصار سے باہر آ چکے تھے، یا شاید ایکٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ والد ہمیشہ مضبوط ہونے کی ایکٹنگ ہی تو کرتا ہے۔ جی بولیں شاہ صاحب، کیا بات ہے؟ امجد صاحب، میری عادت ہے کہ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرتا ہوں، ولی شاہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے پہلے ایسی قوتوں کا کسی پر اتنا شدید اثر نہیں دیکھا۔ عام طور پر اتنی جلدی اس طرح کا اثر وہ مخلوق ہی رکھتی ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو۔ آپ کا یہ اپارٹمنٹ شاید کسی زمانے میں شیطانی سرگرمیوں کی آماجگاہ رہا ہے۔ یہ سب انہی سرگرمیوں کی دین ہے۔ ولی شاہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس مخلوق سے نہیں لڑ سکتے؟ ابا ولی شاہ کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ میں کوشش تو کر سکتا ہوں مگر گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے آپ کی آخری امید میں ہی ہوں۔ باقی ماندہ رات اپنے کام پر لگ جاؤں گا، کل مغرب سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ اگر کل کی رات کسی طرح ہم نے کاٹ لی تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ آپ سب بس خدا کے سامنے سر بسجود ہو کے میری کامیابی کی دعا کریں۔ ولی شاہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں شاہ صاحب، ابا نے احسان مندانہ کہا۔ یہ میرا کام ہے امجد صاحب، اپنا کام کر کے
میں کسی پر احسان نہیں کر رہا، آپ بس اپنی بچیوں کے لیے دعا کریں۔ ولی شاہ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ میں نے اور ابا نے ان کی آخری بات پر شاید پوری طرح دھیان نہ دیا۔ وہ بچیوں کہہ کر گئے تھے، مطلب خطرے میں صرف ہانیہ نہ تھی۔ میں اس کی بات پر چونکا، کیونکہ اب تو جو بھی واقعات بیان کیے گئے ان سے واضح تھا کہ اس مخلوق کا نشانہ ہانیہ ہی تھی۔ اماں کو کسی طرح کچھ ادویات کھلا کر سلا دیا۔ میں اور ابا رات بھر جاگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ابا اماں کو ہسپتال لے گئے۔ ہانیہ دوپہر تک ویسے ہی سوئی رہی۔ جب اٹھی تو کافی ہلکان ہو چکی تھی۔ اپنے کہے مطابق ولی شاہ سرے شام ہی پہنچ گئے۔ سب نے کسی طرح کھانا زہر مار کیا۔ پھر ولی شاہ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات آپ سب ایک ہی کمرے میں رہیں گے، جبکہ میں بچیوں کے کمرے میں رہوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ میں سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آئے گا۔ ہم نے ان کی بات منوعن قبول کر لی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی ولی شاہ ہمارے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہم لوگ ابا اماں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ ایک گمبھیر سناٹا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ 2-3 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دم عجیب سا شور شرابہ شروع ہو گیا۔ دروازے اور کھڑکیاں اس طرح بجنے لگے جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔ زمین لرزنا شروع ہو گئی۔ ہم سب سہم کر ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ اماں زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ ابا نے مجھے اور ہانیہ کو اپنے قریب کر لیا، جیسے کوئی بچہ اپنا کھلونا چھن جانے کے ڈر سے اسے سینے سے لگائے پھرتا ہے۔ ہمارے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں مرد و زن مل کر بیان کر رہے ہوں، اور پھر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اور پھر سے آگے اس کی ہمت جواب دے گئی ہو۔ میں نے بے چینی سے اپنا پہلو بدلا، اور پھر ایک دم ہمارے کمرے کا دروازہ کھلنے کی ایک زوردار آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ولی شاہ کی چیخیں سنائی دیں۔ ابا بھاگ کر دروازے تک پہنچے۔ نامعلوم انہوں نے کون سا منظر دیکھا کہ سکتے کی حالت میں بت بن گئے۔ ان کی حالت دیکھ میں جب وہاں پہنچی تو ایک لمحے کو میں بھی جیسے کومے میں چلی گئی۔ ہمارے سامنے دیوار کے ساتھ ولی شاہ پڑے تھے۔ ان کا جسم رفتہ رفتہ 2 ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ان کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں میں ولی شاہ کی جگہ جسم کے 2 ٹکڑے پڑے تھے۔ ابا نے بھاگ کر ہانیہ کو سینے سے لگایا۔ میں نے اماں کو پکڑا۔ ہم باہر کی طرف بھاگے، مگر جیسے ہمارے فرار کے تمام راستے بند ہو گئے۔ اب وہاں دروازے نہیں، ہر طرف دیواریں ہی دیواریں تھیں۔ ہانیہ ابا کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں ہم سب کا سینہ چھلنی کیے جا رہی تھی۔ تب ہی مجھے ولی شاہ کی گزشتہ رات والی بات یاد آئی۔ میں نے چلا کر کہا، میری بہن کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ تمہیں قربانی چاہیے نا، مجھے لے لو، میں خود کو اپنی بہن کی جگہ پیش کرتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ہانیہ یکدم زمین پر گری۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی شاید۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، پھر مجھے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر بے بسی سے ابا کو دیکھا۔ ابا میری جانب دوڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتے میں ہوا میں معلق ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنی دنیا سے نکل کر اندھیروں کی دنیا میں آ چکی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد ہزاروں ہاتھ نظر آنے لگے، جیسے وہ مجھے نوچنا چاہتے ہوں۔ پھر میری نظر اس عورت پر پڑی جو اپنا مکروہ چہرہ لیے رفتہ رفتہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ میں ابا اماں اور اپنی ہانی کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، مگر جیسے میرے جسم کی حرکات و سکنات بند ہو چکی تھی۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ ابا کی چیخ تھی۔ ان کی ایک بیٹی تو بچ چکی تھی، مگر دوسری ان شیطانی قوتوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میں اپنی قربانی دے کر اپنی ہانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ میں امر ہو گئی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ پہلے کرداروں کی طرح نہ وہ تبدیل ہوئی اور نہ ہی گری، بلکہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی میں بدل گئی، نور میں بدل گئی۔ وہ نور میرے پورے گھر کو روشن کیے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میں کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ محض ایک انسانی وجود نہ تھی، وہ انسانیت تھی۔ وہ پیار اور قربانی کا مجسمہ تھی۔ اس دنیا کی وہ واحد اچھائی تھی جس کی بنا پر یہ دنیا قائم تھی۔ میں اپنے آنسوؤں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ روشنی بن کر اس اندھیر نگری کو جگمگانے جا چکی تھی۔ میرے حواس پر اپنی قربانی کی گہری چھاپ لگا گئی۔ میں مزید کوئی کہانی پڑھنے کے موڈ میں نہ تھا، مگر پھر آج کی رات میں اپنے بس میں بھی نہ تھا۔ میں کتاب کی گرفت میں تھا جو کہ میری ہاتھ میں تھی۔ نیا باب کھل چکا تھا۔
میں نے بے دلی سے کہانی شروع کی۔